انسانوں میں بھی ہیں جو شر کی طرف دھکیلتے ہیں، تو انسانوں کے مقابلے میں ادھر شیاطین کے مقابلے میں ربانیین بھی ہونے چاہیے، ربانیین ادھر بھی ہونے چاہیے، تب بیلنس ہوتا ہے، تب خیر و باطل کی جنگ اور خیر و شر کی جنگ اور حق و باطل کی جنگ میں بیلنس ہے، انصاف ہوتا ہے۔ تو حضور کی امت میں پھر وہ لوگ اللہ پاک نے دیے جو تصوف، معرفت اور ولایت کی اصطلاح میں غوث، کتب، نجبا، نقبا، اقطاب، اوتاد، ابدال سے خیار اور صالحین، یہ اولیاء کے طبقات ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں علماء یا ایسے لوگ جو تصوف اور ولایت کی اصطلاحات اور ان تقسیمات کو نہیں مانتے، غوث، کتب، ابدال، نجبا، نقبا، ان تقسیمات مدارج کو نہیں مانتے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، چلو اس سے بحث نہیں، مگر اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ اولیاء و صالحین عمومی اصطلاح، انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء، اولیاء اور صالحین تو قرآن مجید کی اسٹیٹو ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی الگ الگ تعبیریں کر سکتے ہیں لوگ، تعبیر تو کرنے کی آپ کو اجازت ہے، مگر اس کا انکار تو امت میں کوئی نہیں کرتا کہ انبیاء کے بعد صدیقین، اولیاء اور صالحین ہیں۔ تو یہ شیاطین کے مقابلے میں اللہ پاک نے ادھر یہ لوگ پیدا کیے، تو شیاطین آپ کے دلوں کو مردہ کرنے یا کم سے کم مریض کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ربانیین، اہل حق، اہل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ نے جن کو اپنے کام کے لیے متعین کر رکھا ہے کہ اس کے بندوں کو ہدایت ملے، انہیں لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے اور ان کی مرض کو کم سے کم کرنے پہ متعین کر رکھا ہے۔ یہ من الجنت والناس کی دوسری سائیڈ ہے۔ اب سورہ نام کی 112 آیت فرمایا جیسے ہر نبی کے مقابلے میں ان کے مقابلے کے لیے ان کے دشمن کھڑے کیے تھے، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی مقابلے میں دشمن، تاکہ نبی کی جو ایفرٹ ہے اس کو روکیں، اثرات کو روکیں، والجن، اور جنات شیاطین میں سے بھی۔ اور طریقہ کیا تھا؟ یوحی بعضهم الی بعض، ایسا نہیں کہ سامنے آ کے دنگا فساد شروع کر دیتے، لڑائی جھگڑا اور سر پھوڑنا شروع کر، یہ نہیں، لڑائی نہیں ہوتی۔ یوحی، القاء کرتے ہیں، خواطر، جو میں نے جن کا تذکرہ 2 راتوں میں 3 راتوں میں کیا ہے، یوحی بعضهم الی بعض، یہ جو غلط خطرات ہیں نفسانی اور شہوانی اور گمراہی کے خیالات اور تشکیک کے خیالات اور شکوک و شبہات اور غفلت اور شہوت کی طرف رغبات، یہ خیالات یوحی القاء کرتے ہیں، دلوں میں ڈالتے ہیں اور رغبت بڑھاتے ہیں، زخرف القول، اور دھوکہ دینے کے لیے اس سے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں، اور لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، تو آپ نے عمل دیکھ لیا شیاطین، جنوں کا اور انسانوں کا دوبارہ۔ اب اس کے اثرات ہماری اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے ایسے عمل ہیں کہ اس سے بھی یا خیر کو طاقت ملتی ہے یا شر کو طاقت ملتی ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے سے بھی اگر عقل حلال ہو تو عقل حلال سے نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور آپ کا گارڈ بنتا ہے، خاطر شیطانی کو اور خاطر نفسانی کو روکنے کے لیے آپ کی پروٹیکشن دیتا ہے، آپ کو سیکیور کرتا ہے۔ اگر عقل حرام ہو، رزق حرام ہو، حرام کا کھانا، ایک تو ہے سیدھی وہ چیز جو حرام ہے، وہ تو الگ ہے، ایک ذریعہ حرام ہے، یعنی ایک آپ خنزیر ہے، شراب ہے اور حرام چیزیں ان کا کھانا پینا، یہ تو مسلمانوں میں کم ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے جو بڑی حد پھلانگ جائے، یہ کم ہے، مگر اب تو کم نہیں رہا، اب تو بہت ہی، شاید خنزیر ہی بچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اب دوسرے حرام کھانے پینے میں تو کوئی کمی نہیں رہی، گھر گھر داخل ہوتی جا رہی ہے یہ حرام، مگر ذرائع حرام، جھوٹ بول کے کمانا، دھوکہ دے کے کمانا، دوسرے کے ساتھ مقابلہ، ناجائز نقصان پہنچا کے کمانا، ہر وہ طریق جس سے رزق آیا اور اس میں آپ نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، زیادتی کی، یہ تمام ذرائع جو گناہ کے ذریعے سے آپ نے کمایا، دیکھنے میں تجارت اور کاروبار اور مال اور روٹی جو کھا رہے ہیں وہ حلال تھا،
مگر جو طریقہ استعمال کیا وہ حرام تھا، تو اس کے ذریعے ظلمت پیدا ہوتی ہے، اندھیرا پیدا ہوتا ہے، جلدی امراض آتی ہیں اور جلدی دل مردہ ہوتا ہے، اور نفس اور شیطان کے اثرات کو جلدی ریسیو کرتا ہے۔ اب یہ ذکر آیت 121 میں تھا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس سے نہ کھایا کرو۔ یہ ایک اور پس منظر ہے جس میں یہ آیت کریمہ اتری، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے، گناہ ہے، مگر اس کے وسیع تر مفہوم میں یہ ہے کہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس کے اثرات آپ کے دل پر، روح پر پڑتے، وہ فسق و فجور کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ تو ہر روز کا کھانا آپ کے دل پر، روحانی حالت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جس طرح کھانا اثر انداز ہوتا ہے، اس طرح بولنا بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ بولیں گے تو دل مردہ ہوتا جائے گا، دل کی سیاہی بڑھے گی۔ دھوکہ دیں گے، دل مردہ ہوگا، سیاہی بڑھے گی۔ خواطر شیطانی کی کے لیے گیٹ کھلے گا دل کا۔ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، جو کچھ بھی عام زندگی میں آدمی اپنے اعمال اقوال کے ذریعے ارتکاب کرتا ہے، ہر ایک چیز کا اثر، میں نے پہلی رات کے خطاب میں، یعنی دوسری رات تھی وہ وصیہ علویہ کے بعد، اس سلسلہ گفتگو کی پہلی رات میں سمجھایا تھا کہ ظاہر میں جو کچھ کرتے ہیں باطن پہ اس کا اثر ہوتا ہے، پھر باطن کا جو حال ہوتا ہے وہ ظاہر میں جا کے ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر عمل کا، کھانے پینے تک کا اور صحبت کا، جس کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، ہر ایک چیز کے اثرات آپ کے دل کو مردہ کرتے یا مریض کرتے ہیں۔ اچھی صحبت میں بیٹھیں، ہر وقت اچھی باتیں سنیں گے تو ہر قول جو سنیں گے اس سے خواطر پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ نیکی کی بات سن رہے ہیں ساری رات بیٹھ کر، ہر ایک نیکی کی بات سے ایک نیک خاطر، ایک نیک خیال پیدا ہو رہا ہے، وہ آپ کے دل پہ دستک دے رہا ہے، آپ کے اندر ایک رجحان پیدا کر رہا ہے، آپ کے اندر ایک ترغیب دے رہا ہے، اس سے اندر ایک جوش، ایک جذبہ آپ کا نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، پورا پروسیس۔ اسی طرح جب برے آدمی کے پاس بیٹھیں گے وہ تشکیک پیدا کرے گا، شک و شبہات پیدا کرے گا، آپ کے یقین کو کمزور کرے گا، یا دنیا کی رغبت دے گا، یا دین کی طرف سے ہٹائے گا، یا اہل دین اور اہل حق سے دور کرے گا، اہل حق کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرے گا۔ تو وہ ہر جو بھی کرے گا تشکیک سے آپ کو خیر سے ہٹاتا چلا جائے گا۔ شر خیر سے ہٹتے جائیں گے جتنا جتنا، اتنا شر کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ دل میں ظلمت ہوگی، اندھیرا ہوگا، حتیٰ کہ معصیت، فسق اور کفر کی طرف دل جائے گا۔ یہ فرمایا قرآن مجید میں آیت نمبر 121 میں۔ آگے پھر وہ لفظ سنیے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے لوگ چن لیتے ہیں، اپنے ساتھی۔ تو جو ان کا ساتھی بنتا ہے، ساتھی کون بنتا ہے؟ جس کو وہ فیل کرتا ہے، انٹیلیجنس، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کہ اس نے یہ چیز دیکھی ہے، اس کا شوق ہے، میری بات کو ریسیو کیا ہے، یہ مجھے ریجیکٹ نہیں کیا، مجھے بلاک نہیں کیا، تو وہ اس کے دوست بنا لیتے ہیں، فرینڈ ہو جاتے ہیں وہ۔ آپ سوشل میڈیا میں بھی فرینڈ کے لفظ یوز کرتے ہیں نا، بھی فرینڈ کرنا اور ان فرینڈ کرنا، یہ سوشل میڈیا کا لفظ وہ قرآن مجید یوز کر رہا ہے۔ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ القاء کرتے ہیں برے خیالات اپنے فرینڈز کو، جو ان کے فرینڈ بنے ہوئے ہیں، جو ان کے فالوور اور فرینڈز کے گروپ ہیں، ان کو خیال ڈالتے رہتے ہیں، ہر چیز بھیجتے رہتے ہیں، ہر چیز بھیجتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا اگر تم ان کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یعنی اپنی ہوائے نفس کو اللہ کی جگہ پہ لے آؤ گے اور شریک بنا دو گے ہوائے نفس کو۔ یہ کہہ کر اگلی آیت 122 میں اب اللہ پاک نے فرمایا اس طرح لوگوں کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ وہ جو امراض قلب اور اس کا علاج، اب اس کی طرف ہم دروازہ کھول رہے ہیں انٹر ہونے کے لیے۔ اس طرح دل مردہ ہوتے، مریض ہوتے 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 بڑھتے بڑھتے کینسر ہو گیا، پھر مردہ ہو گئے، مردہ ہوتے۔ پھر فرمایا کہ جیسے دل مردہ ہوتے ہیں تو ایسے بھی ہیں فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ ہم کئیوں کے دلوں کو زندہ کر دیتے، تو دل زندہ بھی ہوتے۔ تو جیسے دلوں کو موت ملتی ہے، وہ میں نے جو خاطر نفسانی اور خاطر شیطانی کا الٹیمیٹ آبجیکٹو بتایا، اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ قلب کو قلب میت یا قلب میت کر دے، دل کو زندہ نہ رکھے، مردہ کر دے۔ اور خاطر
ملکی اور خاطر ربانی اور اللہ کے اولیاء اور صالحین کے اثرات اور ان کی صحبتیں اور تعلیمات وہ کیا ہے کہ دل زندہ ہو جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا فاحییناہ، پھر ہم نے اس کا دل موت سے نکال دیا اور زندہ کر دیا. تو فرمایا جس کا دل کیا ہے وہ شخص جس کا دل ہم نے زندہ کر دیا، کیسا ہے وہ شخص جس کو موت سے نکال لیا، مردہ تھا اس کو موت سے نکالا، امراض ختم کر دی، فاحییناہ، اور اس کو زندہ کر دیا، اس کے دل کو زندہ کر دیا. وجعلنا لہ نورا، جب ہم دل کو زندہ کر دیتے ہیں تو اس کے دل میں نور بھر دیتے ہیں، اس کا دل نور کا چشمہ بن جاتا ہے. جیسے کل میں نے کہا تھا پاور ہاؤس ہو جاتا ہے، ٹرانسفارمر بن جاتا ہے، یا سورج ہو جاتا ہے، سورج چاند بن جاتا ہے، چمکتا ہے، روشنی دیتا ہے. تو خود تو روشن ہوتا ہی ہے، وجعلنا لہ نورا، خود روشن ہو جاتا ہے. جب روشن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ظلمتوں کے ختم ہونے کا مطلب معصیت ختم ہو جاتی ہے، شر ختم ہو جاتا ہے، گناہ کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، مالا اعلیٰ کی طرح، عرش کی طرح نور ہو جاتا ہے، عرش کی طرح. اور آپ اگر ان پر محنت کریں چلیں، آپ کو فیل ہوگا، جب جھانکیں گے فیل ہوگا کہ یہاں سینے میں کوئی عرش ہے چھوٹا سا، فیل ہوگا. اللہ کی انوار و تجلیات اترتی محسوس کریں گے، اتر رہے ہیں، مناجات کے اثرات ہوں گے، پھر مالا اعلیٰ کی لذت ہوگی زندگی میں. جعلنا لہ نورا، پھر ہم اس کے اندر اس کو نور عطا کر دیتے ہیں. اور پھر آگے میں یمشی بہی فی الناس، اور وہ نور لے کر دل کو نور کا چراغ بنا دیتا ہے، سورج کی طرح. وہ دل روشن دل لے کر منور اور منور، دل منور اور دل منور، خود منور ہو جاتا ہے اور اوروں کو منور کرتا ہے. تو روشن دل لے کر دل کا نور یمشی بہی فی الناس، پھر وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی وہ نور لوگوں میں بانٹتا ہے. یہ قرآن مجید ہے، لوگوں میں وہ نور بانٹتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے بھی ظلمتیں دور کرے. وہ انسان، یہ لفظ سن لیا نا، وہ من الجنت والناس کے مقابلے میں ادھر بھی دو طبقات آ گئے، ایک ملک فرشتہ اور ایک اللہ کا لشکر. جیسے ابلیس کے جنود تھے، لشکر تھے، اور اس میں بھی رینکس تھے. پھر اللہ کے لشکر اور جنود ہیں، اس کے اولیاء کے، اور اس کے اولیاء کے ان کے رینکس ہیں. پھر ان کو جتنا جتنا نور زیادہ ملتا ہے وہ اتنا نور تقسیم کرتے ہیں، اور پورے معاشرے میں، سوسائٹی میں، قرب و جوار میں تقسیم کرتے ہیں، اس نور کو پھیلاتے ہیں. تو فرمایا اللہ پاک نے کیا ایسے شخص جس کے دل کو اللہ زندہ کر دے، پھر اس کے دل کو نور عطا کر دے، پھر وہ نور لے کے لوگوں میں چلے اور لوگوں کو بھی نور دے، کہ ایسا شخص. اور وہ دوسرا شخص جس کا دل مردہ ہے اور ظلمت کدا ہے دل، اور ظلمت اور اندھیرے سے نکلنے ہی نہیں پا رہا، تو کیا یہ دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. جب یہ بات دل کے حوال کی کر دی تو اگلی آیت میں ایک بڑی خاص نقطہ بیان کیا قرآن. فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح جیسے ہم نے دل دو قسموں کے بنائے ہیں، ایک مردہ دل ہے، وہ ظلمت کدا ہے، اور وہ خود بھی اندھیرے میں ہے اور آگے بھی اندھیرے بانٹتا ہے. دیکھیے جس کے دل میں تاریکی ہوگی اس کے پاس بیٹھیں گے وہ تاریکی ہی دے گا، آپ کو تاریکی بانٹے گا. جس کے دل میں تشکیک ہوگی وہ آپ کو شکوک و شبہات بانٹے گا. اور جس کے دل میں نور ہوگا اس کی مجلس صحبت میں بیٹھیں گے، جتنا وہ نور دے گا اس سے جتنا دور ہوں گے نور کی اتنی کمی ہوتی چلی جائے گی. اور جس کے دل میں یقین ہوگا آپ اس کے پاس جتنا بیٹھیں گے اس کی قربت میں رہیں گے، یقین ملے گا. تو جتنا آپ دور ہوتے ہیں وہ نعمتیں زائل ہوتی ہیں، جتنا قریب رہتے ہیں ہمیشہ مداومت اور استقامت کے ساتھ رہتے ہیں تو نور کی کنٹینیویشن رہتی ہے. تو فرمایا جیسے دلوں کا حال ہے، فرمایا 123 آیت میں اسی طرح وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے ہر بستی، ہر کمیونٹی، ہر سوسائٹی میں بھی، انسانوں میں بھی یہ کر رکھا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر قریہ میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر سوسائٹی میں، ہر کمیونٹی میں، تمام انسانی طبقات میں بھی کر رکھا اکابر مجرمیہا، کہ ان میں کوئی ایسے بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، جرائم پیشہ،
وہ جو شیطانی اور نفسانی خواطر کے علم بردار ہوتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کو خود گناہ کرتے اور آگے لوگوں کو گناہ پہ اکساتے ہیں، خود ظلمت قدا لے کے پھرتے ہیں دلوں میں اور وہ آگے لوگوں کو ظلمتیں بانٹتے ہیں، خود اندر بالکل انکار کی کیفیت میں رہتے ہیں، اس طرح لوگوں کو آگے انکار اور تشکیک بانٹتے ہیں، اور وہ مکر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ تو لوگوں میں بھی سرغنے ہیں۔ یہ ان 123 نمبر آیت، جیسے وڈیرے ہیں، رئیس ہیں، بڑے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر لوگوں کو ظلم کرتے اور بیکاتے خراب کرتے ہیں، اس طرح روحانی طور پہ بڑے اثرات رکھنے والے بیکاتے خراب کرتے ہیں، ذہنی، فکری، نظریاتی طور پہ گمراہ کرنے والے، بیکانے والے خراب کرتے ہیں، ایمانی طور پہ لوگوں کو تباہ کرتے ہیں، تشکیک میں ڈال کے، غفلت میں ڈال کے دین سے دور کرتے۔ فرمایا جیسی کیفیتیں دل میں ہیں اور جو الگ قسمیں ہیں، اس طرح قسمیں تمہاری انسانی سوسائٹیز میں بھی ہیں۔ اور آخری آیت اس پر ختم ہو رہا ہے مضمون 125، اس لیے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، سو اللہ پاک جب ارادہ فرما لے کہ اس کو ہدایت دینی ہے، اس کو ہدایت دینی ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے دل کو، سینے کو کھول دیتا ہے اللہ پاک اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، نور کے لیے، طاعت کے لیے، تقوی کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، نیکیوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ جلدی ریسیو کرتا ہے، جلدی ریسیو کرتا ہے، تیزی سے، پھر اس کو سنبھالتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ ارادہ کرے کہ اس کو گمراہ کر دینا، گمراہی اس کا مقدر ہے، اور وہ اپنی خرید کردہ گمراہی ہے، اپنی خرید کردہ گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرما لے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کے سینے میں، دل میں شدید گھٹن پیدا کر دیتا ہے، ایسی گھٹن کہ وہ نیکی کو بلاک کر دیتی ہے، جیسے میں نے وہ پہلے آپ کو سیل فون کی ٹرمینالوجی میں کہا نا کہ بلاک کر دیتی، پھر نیکی کو وہ سن ہی نہیں سکتا، سنتا ہے تو تھوڑی دیر کا اثر لیتا ہے، اٹھ کے نکلا تو نکال دیا، خیر بھول گیا، نیکی کو داخل نہیں ہونے دیتا، یقین کو داخل نہیں ہونے دیتا، خیر اور طاعت کو داخل نہیں ہونے دیتا، اور ساتھ پھر نیکی کے معاملے میں اس کا دل تنگ ہوتا ہے، ضیقاً حرجاً، گھٹن محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ بڑی مشکل سے آسمان یعنی بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے، آکسیجن کم ہو رہی ہے، سانس اکھڑتا جا رہا ہے اور موت کے قریب ہے۔ نیکی، تقوی، دین کے معاملے میں اس طرح اس کی گھٹن جو ہے اس کو اس سے دور کر دیتی ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، جیسے اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن سے زندگی ملتی ہے، آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے تو آپ کے اندر گھٹن آتی چلی جاتی، کہتے ہیں دین، حق اور نیکی کی راہ پہ اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کذالک یجعل اللہ الرجس، یہ جو ذلت ہے اور پلیدی ہے یا دلوں کی خرابی ہے، یہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ پاک ان پر اسے بطور عذاب مقرر کر دیتا ہے، واقع فرما دیتا ہے۔ یہ آج ہم نے 4 خواطر کا مضمون مکمل اس معنی میں کہ جتنا آج کی نشست میں اس سبجیکٹ کو کلوز کرنے کے لیے ضروری تھا میرے نزدیک وہ کر دیا، اور اس کو حدیث نبوی کی شکل میں واضح کیا، اور قرآن مجید کی سورہ الانعام کا پورا ایک حصہ ہے آیات کریمہ کا، تسلسل کے ساتھ اس کے ذریعے سبجیکٹ کو ایکسپلین کیا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور اس سے آگے کل ہم پھر مریض، جو قلب مریض ہے، جو دل مریض ہوتا ہے، اور کیسے امراض کون کون سی ہیں، اور وہ امراض کس طرح مرض کے درجے تک، اس دل کی حالت مرض کے درجے تک پہنچتی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ہاں بیٹے، اللہ پاک آپ کے سحور کو باعث برکت بنائے، اعتکاف قبول کرے، اور دن اور رات جو آپ لگا رہے ہیں اس کی برکات عطا فرمائے آپ کو، اور جو کچھ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اسے اپنا ذخیرہ اور سرمایہ اور اپنا خزانہ بنائیں اور استفادہ کریں۔